بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس درس میں ہم اسلامک بینک کی پروڈکٹس اور سروسز پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بینک کی بنیادی وجہ وجود اور بینک کی کور ایکٹیویٹی پہ بات کی تھی کہ بینک کا جو سب سے بنیادی کام ہے وہ لوگوں سے پیسہ لینا اور لوگوں کو پیسہ دینا ہے، یعنی دو لوگوں کو ملانا ہے، ان کے درمیان واسطے کا کام کرنا ہے۔ آج ہم بینک اور پھر اسلامک بینک جو مجموعی طور پر ساری سروسز اور خدمات فراہم کرتا ہے لوگوں کو، اس کی بات کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ بینک کون کون سی سروسز مجموعی طور پر فراہم کر رہا ہوتا ہے، ان ساری سروسز کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو وہ 3 کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 ویلتھ مینجمنٹ، نمبر 2 ضمانت، اور نمبر 3 یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور دوسری ادائیگیاں جو ہیں جو بینک وصول کرتا ہے۔ تو ویلتھ مینجمنٹ کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ لوگوں کو پیسہ آگے دینا اور لوگوں سے پیسہ لینا، یعنی لینڈنگ اور بوروئنگ، یعنی فائنانسنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ویلتھ مینجمنٹ کے اندر آتا ہے۔ ویلتھ مینجمنٹ یعنی لوگوں کی جو دولت ہے اس کی تنظیم، اس کا کام بینک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بینک کے پاس اس کی مہارت رکھنے والے، خاص ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ویلتھ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، کیونکہ دولت کی تنظیم، کیش کا سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارا بارہا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں جو کیش ہوتا ہے تو ہم اسے جس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسی ضروریات اور ایسی چیزوں میں بھی خرچ ہو جاتا ہے جہاں ہم نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو جب ہمیں کیش کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت پھر ہمیں وہ دستیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ ویلتھ مینجمنٹ کی کمی ہے، اس کی ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا بینک کے پاس اس کی مہارت رکھنے والے خاص لوگ موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بینک یہ خدمت، یہ سروس فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ویلتھ مینجمنٹ میں رقم کی ترسیل اور اس طرح کی ساری سروسز بھی ویلتھ مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ضمانت ہے، یعنی بینک ضامن بننے کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال LC ہے، لیٹر آف کریڈٹ۔ لیٹر آف کریڈٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے، لیٹر آف کریڈٹ۔ امپورٹ ایکسپورٹ میں امپورٹر جب کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز منگواتا ہے، اب ایکسپورٹر اس کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، یا جانتا بھی ہے تو ایک مخصوص حد تک۔ اگر وہ ایکسپورٹر چیز بھیجتا ہے اور امپورٹر اس کے پیسے ادا نہیں کرتا تو ایکسپورٹر کے لیے اس سے پیسے وصول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایکسپورٹر کے اعتماد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں طرف ایسا ادارہ ہو کہ جس پر امپورٹر کو بھی اعتماد ہو اور ایکسپورٹر کو بھی اعتماد ہو۔ امپورٹر کو یہ اعتماد ہو کہ میری چیز جیسی میں منگوا رہا ہوں ویسی چیز آ جائے گی، اور ایکسپورٹر کو یہ اعتماد ہو کہ میری اس چیز کے بدلے میں جتنے پیسے میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ پیسے مجھے صحیح سلامت اور پورے کے پورے مل جائیں گے۔ تو وہ بااعتماد ادارہ جو ہے وہ بینک ہوتا ہے۔ دونوں طرف بینک یہ کردار ادا کرتا ہے کہ وہ ضامن بننے کا کام کرتا ہے۔ تو ضامن بننے کے لیے جو دستاویز استعمال کی جاتی ہے وہ ہے لیٹر آف کریڈٹ۔ تو بینک کا دوسرا کام جو ہے ضامن بننے کا ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بینک مختلف جگہوں پر ضامن بننے کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے بینک، وہ یوٹیلیٹی بلز اور اسی طرح مختلف اداروں کی بہاف پہ ان کی فیسز اور ان کی ادائیگیاں ان کے صارفین سے، ان اداروں کے صارفین سے وصول کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، گیس کے بل، اور اسی طرح اسکول کالجز کی فیسیں، اور اس طرح مختلف اداروں کے چلان فارم، اور یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ اس یوٹیلیٹی بلز کی سروس کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ تو بینک یہ 3 سروسز فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسلامک بینک ان سروسز کو فراہم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، ان کو ہم نام دے لیتے ہیں کہ طرق تمویل، موڈ آف فائنانس۔ آپ سے پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ
سعودی بینک ان ساری سروسز کو کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس ایک ہی طریقہ تمویل ہے، ایک ہی موڈ آف فائنانس ہے، بیشتر وہی ہر جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے قرض۔ لیکن اسلامک بینک کو قرض کی بالکل اس کے لیے ممانعت ہے، تو اسلامک بینک یہ سروسز رینڈر کرنے کے لیے، ان سروسز کی ادائیگی کے لیے کیا صورتیں اختیار کرتا ہے، تو وہ ان پروڈکٹس کے جو طرق تمویل ہیں وہ ہیں 3 قسم پر۔ یعنی یہ جو ہم نے پیچھے 3 قسم کی سروسز کا ذکر کیا ہے، ان کی ادائیگی کے لیے بینک 3 قسم کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو خرید و فروخت پر مبنی ہوتا ہے، جسے ہم ٹریڈ بیسڈ ماڈلز کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس کے اندر مرابحہ آ جاتا ہے، سلم، استثناء وغیرہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ٹریڈ یعنی سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ٹریڈ بیسڈ موڈ آف فائنانس کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو طریقہ تمویل استعمال ہوتا ہے وہ ہے شرکت پر مبنی، یعنی ان کے اندر 2 فریقوں کے درمیان شرکت پائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی مثال ہے مشارکہ متناقصہ، جسے ڈیمینشنگ مشارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مشارکہ متناقصہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر 2 فریق ہوتے ہیں، دونوں کسی اثاثے میں شریک ہوتے ہیں، شرکت ملک پائی جاتی ہے، ایک کی شرکت مسلسل کم ہوتی رہتی ہے اور وہ فریق بینک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس عقد کو مشارکہ متناقصہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم جو طریقہ تمویل کی ہے وہ ہے کرایہ داری پر مبنی طریقہ تمویل، رینٹ بیسڈ ماڈلز، تو اس کے اندر اجارہ ہے، اور مشارکہ متناقصہ میں بھی اجارہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں اجارے کو بطور مثال آسانی کے لیے لے رہے ہیں۔ تو یہ ہیں اسلامک بینک کی سروسز کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے موڈز آف فائنانس، طرق تمویل۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ تمویل بینکنگ سیکٹر میں، اسلامک بینکنگ سیکٹر میں کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا بریک اپ ہے پورا، اور یہ فگرز ہیں مارچ 2021 کے۔ تو سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں وہ ہے ڈیمینشنگ مشارکہ، جسے ہم نے مشارکہ متناقصہ کہا، یہ 34% تک استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رننگ مشارکہ ہے جو 25% استعمال ہو رہا ہے۔ رننگ مشارکہ کنونشنل بینک کی پروڈکٹ رننگ فائنانس کا متبادل ہے۔ رننگ فائنانس ایک خاص قسم کی پروڈکٹ ہے جو ایک خاص کلائنٹ کو دی جاتی ہے، خاص کلائنٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ کلائنٹ آ کر بینک کو کہتا ہے میری کاروباری ضرورت ہے، مجھے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، لیکن اس پیسے کو میں مستقل اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، میرے پاس جب پیسہ آئے گا میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور جب مجھے ضرورت ہوگی میرے کاروباری دورانیے کے اندر میں آپ سے دوبارہ لے لوں گا۔ تو اس صورت سے وہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو فائنانس کاسٹ ہے مستقل وہ اس کو نہ پڑے، بلکہ جتنی دیر وہ پیسہ استعمال کرے اتنے وقت کا وہ سود یا فائنانس کاسٹ ادا کرے، اور جتنا وقت اس کے پاس پیسہ استعمال میں نہ رہے تو وہ بینک کو واپس کر دے اور اس کاسٹ سے بچ جائے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے رننگ فائنانس کا۔ تو اسلامک بینک نے رننگ فائنانس کا متبادل رننگ مشارکہ کے ساتھ نکالا ہے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ رننگ فائنانس کے ساتھ جو خاص لیکچر ہے اس میں بیان کریں گے۔ تو تیسرے نمبر پر مرابحہ ہے۔ مرابحہ کے بارے میں بھی اجمالاً پہلے بات ہو چکی کہ جس سیل پرچیز ٹرانزیکشن کے اندر سیلر اپنی کاسٹ اور اپنا پروفٹ ڈسکلوز کر دیتا ہے، تو وہ مرابحہ ہے۔ مرابحہ استعمال ہو رہا ہے تقریباً 15%۔ چوتھے نمبر پہ ہے استثناء، وہ 9% استعمال ہو رہا ہے، اور 5ویں پہ اجارہ ہے 5%، اور 6 پہ سلم 2% ہے۔ اس کے علاوہ ملا جلا کر جو متفرق طرق تمویل ہیں وہ 11% ہیں۔ تو یہ بریک اپ ہے طرق تمویل کا، موڈز آف فائنانس کا، جو اسلامک بینکنگ میں مختلف سروسز کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہم اس کے بعد یہ جانتے ہیں کہ کون سا طریقہ تمویل کا بھی استعمال ہوتا ہے، کون سی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مالی ضرورت ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی کہ مالی ضرورت انسان کی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، یا وہ کاروباری
نوعیت کی ہو سکتی ہے یا ذاتی نوعیت کی۔ پہلے ہم ذاتی نوعیت کی بات کرتے ہیں کہ وہ مختصر ہے۔ ذاتی نوعیت میں کون سی ضرورتیں ہو سکتی ہیں عام طور پر جن کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ہے کہ انسان کو مکان کی خریداری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، یا اس کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، سواری میں عام طور پر آج کل گاڑی لے لیجئے، یا پھر دیگر گھریلو اشیاء ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو خریدنے کے لیے اسے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب کلائنٹ جب ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسلامک بینک کے پاس آتا ہے تو اسلامک بینک یہ ضرورتیں اس کی کیسے پوری کرتا ہے؟ تو اگر تو کلائنٹ کو مکان یا گاڑی وغیرہ خریدنی ہے تو اس کے لیے اسلامک بینک کلائنٹ سے اجارہ کرے گا یا مشارکہ متناقصہ کرے گا، یعنی کہ بینک جو ہے وہ بازار سے گاڑی خرید کر اس کو کرائے پر دے دے گا، اور اس کرائے کی مد میں بینک اس سے اپنا جو ہے نفع وصول کر لے گا اور اس گاڑی کی قیمت بھی وصول کر لے گا، اور یہ بالکل جائز طریقہ ہے۔ یا مشارکہ متناقصہ کر لے گا کہ بینک ایک حصے کا اسے مالک بھی بنا دے گا، اس کے ساتھ شرکتیں مل کر لے گا، اور جو حصہ بینک کا ہوگا وہ بینک اسے کرائے پر دے دے گا، اس کا کرایہ وصول کرتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ جو کلائنٹ ہے وہ اس چیز کا کرایہ بھی دیتا ہے، اور بینک کا جو شیئر ہے اس کے یونٹس بنا کر وہ بھی خریدتا رہتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کلائنٹ کی شرکت بڑھتی جاتی ہے، کلائنٹ کا حصہ بڑھتا جاتا ہے اس چیز میں، اور بینک کا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مشارکہ متناقصہ۔ اور اگر دیگر تھوڑی قیمت کی اشیاء جو ہوتی ہیں، گھریلو اشیاء جیسے موبائل فون ہو گیا یا کوئی اور مشینری ہو گئی چھوٹی موٹی، اگر کلائنٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے خریداری کی، اس کے لیے بینک سے پیسہ چاہیے، تو بینک اس کے لیے مرابحہ بھی کر لیتا ہے یا تجارہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ تجارہ کوئی الگ سے کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ تجارہ یہاں مساومہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ جس کے اندر جو سیلر ہے وہ اپنی کاسٹ ڈسکلوز نہیں کرتا۔ تو یہ طرق تمویل استعمال ہوتے ہیں گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں انسان کی کاروباری ضرورتیں۔ تو کاروباری ضرورتوں کی ایک فہرست تھوڑی طویل ہے، اگر ہم اس کو تھوڑی تفصیل سے دیکھیں تو کاروباری ضرورت میں کئی دفعہ خام مال کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جسے را مٹیریل کہا جاتا ہے، یا جو روزانہ کی بنیادوں پر پیداواری اخراجات ہوتے ہیں جو پیداوار کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے پلانٹ کے اندر بجلی خرچ ہو رہی ہے، پلانٹ چل رہا ہے، اس کے علاوہ پلانٹ پہ خرچے جو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسے ورکنگ کیپٹل کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ کی زبان میں۔ اس کے علاوہ بزنس نیڈز میں آ جاتا ہے بل اور غیر پیداواری اخراجات، جیسے بلڈنگ کا رینٹ ہے، اس کے علاوہ بجلی کا بل ہے اور دیگر بل ہیں، یا جو صفائی والا عملہ ہے یا مارکیٹنگ والا عملہ ہے۔ تو یہ جتنے اخراجات ہیں یہ غیر پیداواری اخراجات شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ یا پھر کاروبار کو تیار شدہ اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو روپیہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار پر کچھ قرضے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو اس کے واجب الادا واجبات ہوتے ہیں، اس کے مد میں اس کی ادائیگی کے لیے کاروبار کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک نے کوئی مشینری کرائے پر لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے، یا اس کے علاوہ اور چیزوں کا کچھ جو رینٹ پہ اس نے لی ہوتی ہیں ان کا کرایہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہیں کاروباری ضرورتیں۔ اب اسلامک بینک کے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے بات ہوئی کہ اسلامک بینک کبھی بھی اس کو پیسہ نہیں اٹھا کر دیتا، بلکہ اس کی ضرورت پوچھتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ کاروباری ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بینک کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے، تو اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کلائنٹ آتا ہے اس کو خام مال چاہیے ہوتا ہے یا اس کو ورکنگ کیپٹل کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو بینک اس کے ساتھ اکثر مرابحہ کرتا ہے۔ اور اگر کلائنٹ کی ضرورت ایسی ہے کہ اس کو بل کی ادائیگی کے لیے یا اس کے جو اوور ہیڈ ہیں، غیر پیداواری اخراجات ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے اگر اس کو پیسہ چاہیے تو بینک اس کے ساتھ سلم یا استثناء کر لیتا ہے،
اور تیسرے نمبر پر اگر اس کو فنشڈ گڈز چاہیے، تیار شدہ اشیاء اس کو بازار سے خریدنی ہے، یا اس کے کچھ پیبلز ہیں، اس کے کچھ واجبات ہیں جو اس نے لوگوں کو یا مختلف اداروں کو ان کی ادائیگی کرنی ہے، تو بینک اس کے ساتھ تجارہ کر لیتا ہے۔ تجارہ کے بارے میں جیسے پہلے بات ہوئی کہ یہ مساومہ کو کہا گیا ہے۔ اور اگر بینک نے کوئی چیز، کوئی مشینری کرائے پر لینی ہے، کرایہ داری کی ضرورت ہے، تو بینک اس کے ساتھ اجارہ کر لیتا ہے۔ اور اگر کلائنٹ کو کسی مخصوص دورانے کے لیے رقم چاہیے، جو رننگ فائنانس کی نیچر کی پروڈکٹ چاہ رہا ہوتا ہے کلائنٹ، تو اس کے ساتھ بینک رننگ مشارکہ کر لیتا ہے۔ اچھا دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینک جس جگہ اجارہ کر رہا ہے اس جگہ مرابحہ کیوں نہیں کرتا، یا جس جگہ سلم استثناء کر رہا ہے اس جگہ اجارہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک طریقہ تمویل جب بینک چھوڑ کے دوسرے کی طرف جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ اجارہ اور مرابحہ کی ایک دوسرے کی طرف انتقال کی وجہ ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ جہاں بینک اجارہ کرتا ہے وہاں مرابحہ کیوں نہیں کرتا، جہاں مرابحہ کر رہا ہوتا ہے وہاں اجارہ کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس انتقال کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، یعنی شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جس جگہ بینک مرابحہ کر رہا ہے اس جگہ اجارہ کر لیں، بلکہ اس کی وجہ انتظامی وجہ ہے۔ ایک بینک کو ایک مجبوری درپیش ہے، اسلامک بینک کو، اس مجبوری کے پیش نظر بینک جو ہے وہ مرابحہ چھوڑ کر اجارہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو شرح سود ہوتی ہے کسی بھی ملک میں وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جامد انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ فکس کر دیا گیا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی میں، وہ مثال کے طور پر 9% سالانہ ہے۔ اب وہ 4 سال، 5 سال، 10 سال 9% ہی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہر 3 ماہ 4 ماہ بعد پالیسی ریوائز ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک نیا انٹرسٹ ریٹ نکلتا ہے ملک کی انفلیشن کو دیکھتے ہوئے کہ ملک کے اندر کیا انفلیشن کی سطح چل رہی ہے، اس کے مطابق انٹرسٹ ریٹ سیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ۔ اب دوستو یہ سمجھیں کہ جو اسلامک بینک ہے بلا شبہ وہ جائز کام کر رہا ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر اس کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اپنا پروفٹ ریٹ ہے وہ وہی رکھے جو سودی بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے۔ عام طور پہ پاکستان کے اندر وہ کائبور رکھا جاتا ہے، کائبور سمجھا جاتا ہے۔ کائبور KIBOR ایکرونیم ہے، ایک مخفف ہے جس کی فل فارم ہے کراچی انٹر بینک آفرنگ ریٹ، یعنی بینک آپس میں جس شرح سود پر ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں وہ کہلاتا ہے کائبور۔ تو اب اسلامک بینک کی مجبوری ہے کہ وہ اپنا پروفٹ ریٹ یا اپنا رینٹ جو ہے وہ اتنا ہی رکھے گا کہ جتنا سودی بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، ورنہ وہ مارکیٹ میں نہیں رہ سکے گا۔ کلائنٹ جو اس کی طرف آ رہے ہیں جب ان کو کائبور سے کم یا زیادہ ریٹ پر فائنینسنگ دی جائے گی تو کلائنٹ جو ہے وہ اسلامی بینک کو چھوڑ کر دوبارہ کنونشنل بینک کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلامک بینک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کائبور کے مطابق اپنا پروفٹ ریٹ رکھے۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ انٹرسٹ ریٹ فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہر 4 ماہ بعد، ہر 6 ماہ بعد پالیسی ریوائز ہوتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر بینک جس جگہ اجارہ کر رہا ہے اگر وہاں مرابحہ کرے تو مرابحہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو پرائس ہے وہ فکس ہو جاتی ہے، وہ لاک ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر دوبارہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جس چیز کو بینک نے مرابحہ تن کلائنٹ کو دیا ہے تو اس کی قیمت تو فکس ہو جائے گی۔ اب اگر وہ چیز اتنی پرائس کی ہے کہ جس کی ادائیگی کلائنٹ 3 سال 4 سال کے اندر کرے گا، تو اب فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ ہونے کی وجہ سے 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد پالیسی ریٹ تبدیل ہو جائے گا، تو بینک مجبور ہوگا کہ اس تبدیل شدہ پالیسی ریٹ کے مطابق اپنا پروفٹ ریٹ بھی اس کا تبدیل ہو۔ تو لیکن
مرابحہ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے پرائز تو لاک ہو چکی ہے، اسلامک بینک اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، تو اس مجبوری کی وجہ سے بینک یہاں مرابحہ نہیں کرتا، یعنی جہاں بینک کسی کلائنٹ کو لانگ ٹرم کے لیے جو فائنانسنگ دیتا ہے تو اس کے اندر بینک جو ہے وہ مرابحہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پروڈکٹ استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ گنجائش، یہ فلیکسیبلٹی موجود ہو کہ اس کے اندر بینک انٹرسٹ ریٹ کی تبدیلی کے ساتھ اپنا جو اپنا پروفٹ ریٹ ہے وہ بھی تبدیل کر سکے، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اجارہ۔ چونکہ اجارہ کے اندر کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے اور کرایہ ہر ماہ مالک تبدیل کر سکتا ہے اپنی چیز کا، تو بینک بھی یہی کرتا ہے کہ اس چیز کا جو اس نے اپنے کلائنٹ کو کرائے پر دی ہوتی ہے، جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ تبدیل ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، تو اسلامک بینک اس میں اپنے کرائے کی تبدیلی کے ذریعے سے اس ریٹ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں، لیکن انتظامی طور پر بینک جو ہے وہ مرابحہ چھوڑ کر اجارہ کی طرف اس وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوئی مرابحہ چھوڑ کر اجارہ کی طرف آنے کی۔ اسی طرح سلم اور استثناء جہاں کیا جاتا ہے اس میں بھی چند مجبوریاں درپیش ہوتی ہیں بینک کو مرابحہ کی بجائے سلم اور استثناء کرنے کی، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ان پروڈکٹس کے اوپر جو ایک پورا لیکچر ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو جامد انٹرسٹ ریٹ کے اندر پھر ہم کرتے ہیں مرابحہ یا مساومہ، اور جو فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ یعنی متحرک انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم اجارہ یا مشارکہ متناقصہ کرتے ہیں۔ تو محترم دوستو، اس سبق میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھیں؟ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بینک کے اندر کون کون سی سروسز دی جاتی ہیں، ان کے لیے پھر کیا طرق تمویل اختیار کی جاتے ہیں، ان کے ماڈلز کیا ہیں، پھر وہ طرق تمویل، وہ موڈز آف فائنانسنگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کتنے استعمال ہو رہے ہیں بینکنگ سیکٹر میں، پھر کون سا طریقہ تمویل کب استعمال ہوتا ہے، اور ایک طریقہ تمویل چھوڑ کر دوسرا کیوں استعمال کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے اس سبق میں پڑھی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔